انہیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ آج جمعہ کا دن ہے. جب مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے تو یاد آتا ہے اوہو اچھا آج جمعہ ہے, چلو دوڑو 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 جمعہ کی نماز کے لیے دوڑا جائے. گھر میں دوڑ کر کے آیا, 2 ڈبو پانی ڈالا, جو پھٹے پرانے کپڑے تھے پہنا جس میں بٹن بھی نہیں تھی اور سر پر ٹوپی بھی نہیں لگایا, سوچا کہ مسجد میں تو مل ہی جائے گی, تو دوڑ کر کے مسجد میں داخل ہو گیا. یہ طریقہ لے کر کے, یہ کلچر لے کر کے, یہ مزاج لے کر کے کیا آپ کامیاب ہونے کا سپنا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سرخرو ہونے کا سپنا دیکھ رہے ہیں؟ آپ آگے بڑھنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں؟ آپ قیادت کا سپنا دیکھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے خدا کی قسم ہمیں اور آپ کو اس وقت تک عزت نہیں مل سکتی جب تک ہم حضور کے قدموں میں نہ آئیں, اور حضور میں قدموں کے اپنے آنے کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا, ایجوکیشن حاصل کرنی ہوگی, علم کی طرف پیش قدمی کرنی ہوگی. بہت توجہ سے سنیے گا, علم کی طرف پیش قدمی کیجیے, کوشش کیجیے علم کی طرف بڑھیے. آپ کی ایجوکیشن کا حال بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. قرآن جیسی مقدس کتاب رمضان میں ایک مرتبہ آپ قرآن سن لیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں شاید ہم نے حق ادا کر دیا, بات ختم ہو گئی, مسئلہ ختم ہو گیا. تراویح میں قرآن سن لینا یہ کافی نہیں ہے, آپ کو قرآن سننا ہوگا, درس قرآن کی مجلسیں منعقد کرنی ہوگی, قرآن کو سمجھنا ہوگا, ان کی آیات پر غور کرنا ہوگا. آج ہم غیر مقلدوں کو, دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو نبی کی غدار ہے, نبی کی ذات کو نہیں مانتی, ذات کے اندر عیب نکالتی ہے. تو اگر نبی کی ذات کو نہ مان کر کے کوئی قوم غدار ہو سکتی ہے تو نبی کی بات کو نہ مان کر کے دوسری قوم کیا سلامت رہے گی؟ اگر کوئی ذات نہ مانے تو اس کو کسی اور کیٹیگری میں کھڑا کر دیا گیا ہے, تو بات کو نہ ماننے والے کون سی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے؟ یہ بہت توجہ طلب بات ہے. اس لیے علم کی طرف پیش قدمی کیجیے, اپنے بچوں کو علم پڑھائیے, علم سکھائیے, اور مدرسے کی اہمیتوں کو سمجھیے, علم دین کی اہمیت کو سمجھیے. علم آئے گا تو یہ ساری خرافات ختم ہو جائے گی. ایک ہی یہ بہت اچھا موضوع دیا کہ آپ علم, ایک ہی علم کی طرف آپ پیش قدمی کر لیں تو ساری برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے, ساری خرافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. حضور نے جب عرب کی سرزمین پر اعلان نبوت فرمایا تو کتنے سارے مسائل تھے, کتنے سارے معاملات تھے. شرابیوں کے مسئلے الگ, جواریوں کے مسئلے الگ, زانیوں کے مسئلے الگ, خرافات کرنے والوں کے مسئلے الگ, نہ جانے کیا کچھ عرب کی سرزمین پر ہو رہا تھا. ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے, جو ہے وہ صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیوں پر جو ہے وہ زنا کرنے سے باز نہ آنے والے, اور جو ہے وہ نمک اور کافور کا فرق نہ جاننے والے. عرب کی سرزمین پر ایسے لوگ بستے تھے کہ اگر کسی کے اندر لڑائی ہو جائے تو 100 سال تک وہ لڑائیاں جاری رہتی تھی, خرافات جاری رہتی تھی. ذری ذری سی بات پر تلوار اور خنجر نکال لینے والے 120 سال تک لڑتے تھے. لیکن خدا کی قسم جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور نے کسی مسئلے کے لیے عنوان منتخب نہیں کیا, بلکہ سارے لوگوں کو علم کی طرف بلایا, علم کی طرف بلایا کہ آؤ علم سیکھو, علم حاصل کرو, اور زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا. جانتے ہو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس لیے علم کی طرف آئی. یہ فیضان اولیاء کانفرنس ہے. علم نہ ہونے کی بنیاد پر آپ دنیاوی پسماندگی کا بھی شکار ہیں, عقیدے کی پسماندگی کا بھی ضلالت کا شکار ہیں. کیسے کیسے مسائل علم نہ ہونے کی بنیاد پر پیدا ہو رہے ہیں, کیسے کیسے معاملات علم نہ ہونے کی بنیاد پر پیدا ہو رہے ہیں. کوئی اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, کوئی قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن سمجھنے سے قاصر ہے. علم نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی کسی ولی کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ لوگ حضور کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں, اور حضور کی ذات پر بھی اعتراض کرنے والے یہ کیوں ہے؟ جہالتوں کی بنیاد پر. جب علم نہیں ہوگا تو پھر اس قسم کے اعتراضات پیدا ہوں گے اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا. اس لیے علم حاصل کیجیے اور اپنے بچوں کو علم پڑھائیے. یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے, علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو گرتے ہوئے گڈھے سے نکال کر کے دوبارہ کھڑا کر دے گا, دوبارہ کھڑا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ آج جتنے بھی الزام آپ کے اوپر ہیں, جتنے بھی معاملات آپ کے اوپر ہیں, جو کچھ بھی الزام لگایا جا رہا ہے وہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ اس بنیاد پر لگایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں, معاشرے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, سماج کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, معاشرے کو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے معاشرے میں آپ کی. کون مسلمان, کیسے مسلمان, کیا مسلمان, کیا کریں گے, کیا ضرورت ہے مسلمانوں کی؟ مجھے بتائیے کیا ضرورت ہے ملک کو آپ کی, کیا ضرورت ہے دنیا والوں کو آپ کی؟
ایسی کون سی چیز آپ کے پاس ہے جو دنیا آپ کے قدم کو چومے؟ ایسی کون سی چیز آپ کے پاس ہے جو دنیا آپ کی محتاجی کا دم بھرے؟ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. وہ صلاحیت آپ کو پیدا کرنی ہو، وہ جوہر علم آپ کو پیدا کرنا ہو. کیسے پیدا کریں؟ کس طرح سے پیدا کریں؟ 1.5 لاکھ کے موبائل مسلمان بچوں کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان سے کبھی پوچھئے اس موبائل کے اوپر دن رات جس پر خرافات کرتے ہو، اس موبائل سے کبھی کیا تھوڑا سا بھی علم حاصل کیا ہے؟ اس موبائل سے کیا کبھی تھوڑی سی بھی نالج حاصل کی ہے؟ اس موبائل کے اوپر امریکہ اور یورپ میں 15 سال کے بچے مہینے کے 60 ہزار روپے کما رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں شاید آپ ہی سب سے بڑے موبائل چلانے والے ہیں. بس لوگوں نے آئی فون لے لیے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہم ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہیں. بچوں کو چاہیے کہ ہر نیا ورژن جو کسی موبائل میں آتا ہے وہ ہم لے لیں تو ہم بہت کامیاب ہیں. کچھ بچے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ ہیکنگ کرنے لگتے ہیں. کبھی کسی کا اکاؤنٹ ہینگ کیا، کبھی کسی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک کیا، اور یہ سمجھتے ہیں شاید ہم کامیاب ہو گئے. آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ کیلیفورنیا جائیے، آپ امریکہ جائیے، یورپ میں جائیے، یو ایس اے میں جائیے، بلکہ یو اے ای میں بھی چلے جائیے. مسلمان تو یو اے ای زیادہ جاتے ہیں. آپ وہاں پر دیکھیں 15 سال کے بچے، 16 سال کے بچے موبائل پر اپنا بزنس کر رہے ہیں. ان کے موبائل کا بزنس منتھلی انہیں انڈین پیسے کے حساب سے میں یہ بات کر رہا ہوں 60 ہزار روپے، 70 ہزار روپے ان کی جو ہے وہ منتھلی ارننگ ہے. لیکن آپ نے موبائل سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ دن رات اس کو چارج کر کے بجلی کا بل بڑھا رہے ہو، لیکن موبائل سے کبھی کوئی نالج حاصل نہیں کیا. موبائل سے کبھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. موبائل کا فائدہ کیا ہے؟ بس جلسے میں آئے تو سیلفیاں بنانی ہے. موبائل کا فائدہ کیا ہے؟ بس کسی اچھے پوائنٹ پہ چلے گئے تو وہاں جا کر سیلفیاں لینی ہے. موبائل کا آپ نے کیا یوز کیا ہے کہ بس موبائل سے ہمیں جو ہے وہ فوٹوز کھینچنی ہے، موبائل سے واٹس ایپ چلانا ہے، بس موبائل پر اسٹیٹس لگانا ہے. جب دل دکھ جائے تو کوئی اسٹیٹس لگا دو، جب کوئی خوشی مل جائے تو کوئی اسٹیٹس لگا دو. یہی آپ نے موبائل سے سیکھا ہے. بہت توجہ سے میری بات سنیے گا. میں چونکہ مائک کی وجہ سے اس طرح سے گفتگو کی شروعات نہیں کر سکا ہوں، لیکن اگر کوئی سننے والا اور سمجھنے والا ہو تو میری بات کو سمجھے گا اور قبول کرے گا. اللہ کرے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. موبائل اس لیے نہیں ہے کہ بس آپ اس سے خرافات کرتے رہیں. موبائل اس لیے نہیں ہے کہ اس سے آپ چیٹنگ کرتے رہیں. موبائل اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے صرف PUBG کھیلتے رہیں. موبائل تو آپ اسی موبائل کے ذریعے سے کتنی نالج حاصل کر سکتے ہیں. اسی موبائل کے ذریعے سے نہ جانے کیسی کیسی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آپ علم کی طرف پیش قدمی نہیں کرتے. آپ کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے، آپ کو تو بس انٹرٹینمنٹ چاہیے، آپ کو تو بس خوشی چاہیے، دل بہلانے کا موڈ چاہیے کہ کسی طرح سے ہمارا دل بہلتا رہے. ایسی قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. موبائل چلانے والے الگ ہیں اور موبائل کو بنانے والے الگ ہیں. موبائل کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے. یہ موبائل میں لگ کر کے آپ نے اپنی ٹوپیوں کا وقار کھو دیا. اسی موبائل پر کود کر کے آپ نے اپنے امام جب و دستار کا وقار کھو دیا ہے. میرے بھائیوں، علم کی طرف پیش قدمی کرو، علم کی طرف آگے بڑھو. دیکھو آج تمہارا نام ہندوستان کی سرزمین پر لیا جائے تو کیا لوگ تم سے نفرت نہیں کر رہے ہیں؟ ریلوے اسٹیشن کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر، جہاں چلے جاؤ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں. تمہاری ٹوپی، کرتا، جبہ، دستار، تمہاری داڑیاں نفرتوں کے نشان بن گئی. تم نے کبھی غور کیا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ لوگ تم سے کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ لوگ تم سے کیوں جل رہے ہیں؟ کیوں تمہارے نام پر تھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اگر تمہیں میری بات لگے بری تو لگا کرے، لیکن توجہ تو کرو کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے نام سے ہی لوگوں کو مہک آنے لگتی ہے. تم کہو کہ حضرت مسلمانوں کے نام سے تو لوگ بہت پرانے جلتے ہیں، عیسائی بھی جلتے تھے، یہودی بھی جلتے ہیں، یہ کوئی نئے جلنے والے لوگ نہیں ہیں. میں کہوں گا بے شک جلتے تھے، بے شک وہ نفرت کرتے تھے، لیکن خدا کی قسم جب انہوں نے مسلمانوں کا چہرہ دیکھا تب کیا انہوں نے متاع زندگی لٹا کر ایمان قبول نہیں کیا؟ کیا غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ لوگوں نے ایمان نہیں لائے؟ سرزمین پر محمد بن قاسم کا چہرہ دیکھ کر ایمان لانے والوں کی تعداد تمہیں معلوم نہیں ہے؟ میری بات تو کرو، اندازہ تو لگاؤ. تمہاری داستان تو وہ داستان ہے خدا کی قسم، اتنی شاندار داستان ہے کہ اگر تم دنیا میں کچھ نہ بھی پڑھو، صرف اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھ لو، صرف اپنی ہسٹری پڑھ لو، صرف اپنی تاریخ کا مطالعہ کر لو، تو خدا کی قسم وہ تاریخ ہی تمہیں اس گڈھے سے نکال کر عرش اعظم کی بلندی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت. اگر صرف اپنے
اپنی تاریخ پر غور کر لو تو خدا کی قسم اگر صرف تاریخ پڑھو تو پڑھو تاریخ حضور غوث الاعظم کی، پڑھو تاریخ حضور غنی نواز کی. کیا تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ یاد نہیں؟ کیا تمہیں طارق بن زیاد کی تاریخ یاد نہیں؟ کیا محمد بن قاسم کی تاریخ یاد نہیں؟ کون محمد بن قاسم؟ آج دیکھو کتنے نوجوان ہیں. کرناٹک کی سرزمین پر ایک لڑکی کا حجاب اتارنے کی کوشش کی گئی اور جو ہے وہ حجاب کا مسئلہ اٹھا. کتنے نوجوان تھے اسٹیٹس لگا لگا کر کے احتجاج کرنا شروع. بہت اچھی بات ہے، کرو احتجاج، میں منع نہیں کرتا، خوب احتجاج کرو. کہ صاحب خوب احتجاج کر رہے ہیں، یہاں احتجاج کر رہے ہیں، موبائل پر احتجاج کر رہے ہیں، بول بول کر احتجاج کر رہے ہیں. لیکن ایسے احتجاج سے کیا فائدہ؟ یہ کھوکھلے احتجاج ہے، کھوکھلے نعرے ہیں. اصل میں تمہارے دل میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکی ہے. اگر تم ہسٹری پڑھتے اپنے اکابرین کی، اگر تم ہسٹری پڑھتے طارق بن زیاد کی، اگر تم ہسٹری پڑھتے محمد بن قاسم کی. کون محمد بن قاسم؟ عرب کا وہ نوجوان جو بغداد کی سرزمین پر موجود تھا. اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک بیٹی نے آواز لگائی تھی، ایک بہن نے آواز لگائی تھی، اے عرب کے نوجوانوں، اپنے اسلام کی بہنوں کی حفاظت کے لیے آؤ. اللہ کی عزت کی قسم 17 سال کا وہ نوجوان بغداد کی سرزمین سے چل کر ہندوستان کی سرزمین پر اترا. اقبال کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، اے آبرود گنگا وہ دن ہے آج تجھ کو اترا تیرے کنارے. جب کارواں ہمارا اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا. تاریخ پڑھو، تاریخ پلٹو، تاریخ کو پڑھو. دیکھو تمہاری تاریخ کیا ہے. تمہاری تاریخ تو اتنی روشن ہے، تمہاری تاریخ تو اتنی تابناک ہے، تمہاری تاریخ تو اتنی حسین و جمیل ہے کہ اگر تم اپنی تاریخ کے آئینے میں جھانکنے لگو تو خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں دنیا کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تم اپنی تاریخ کو پڑھ کے کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن تم نے اپنی تاریخ کی طرف توجہ نہیں دی، تم نے اپنی ہسٹری کی طرف توجہ نہیں دی، تم نے اپنے اسلام کی طرف توجہ نہیں دی، تم نے قرآن کی طرف توجہ نہیں دی. تمہاری توجہ کدھر ہے؟ تمہاری توجہ تو ادھر ہے کہ عید کے دن کون سی فلم ریلیز ہونے والی ہے. تمہاری توجہ تو ادھر ہے اس سال IPL میں کون سی ٹیم کتنے میں بک رہی ہے. تمہاری توجہ تو ادھر. تمہیں پتا بھی نہیں کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان جیسا بابرکت مہینہ، لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں کہ رمضان آنے والا ہے. رمضان جو ہے وہ ایک دم قریب ہے تمہارے، لیکن تمہیں اس کی بھی خبر نہیں ہے. اے پنہ میں رہنے والے نوجوانوں، میں تم کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں، خدا کے لیے علم کی طرف پیش قدمی کرو، خدا کے لیے علم کی طرف پیش قدمی کرو. دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم موبائلوں کے اندر الجھے رہو، دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم موبائلوں میں ملوث رہو. دن رات تمہارے لیے موویاں بنائی جاتی ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے. اب میرے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ میں ان سارے موضوعات کو اکٹھا کر سکوں، لیکن دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اکٹھا. ابھی پچھلا سروے آپ دیکھ لیجئے، میں کہنے میں مجھے شرم آتی ہے لیکن یہ پڑوسی ملک ہے جو مسلمانوں کے نام پر بنا ہوا ہے. ابھی دنیا میں سروے ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بلو فلمیں دیکھنے والا کون سا ملک ہے. آپ مجھے بتائیے نا کہ نوجوانوں کے حالات کیا ہیں، نوجوانوں کے معاملات کیا ہیں. کیا یہ نوجوان ہے؟ کیا یہ نوجوانوں کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اسلام کو آگے بڑھ کر لے جائیں گے؟ یہ نعرہ لگانے والے کہ ہم جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر جان دیں گے. ارے حضور کے نام پر جان دینے والے ہمارے اور تمہارے جیسے نہیں ہوتے. حضور کے نام پر جان دینے والوں کا جذبہ ہماری اور تمہاری طرح نہیں ہوتا، بلکہ حضور کے نام پر جان دینے والوں کے جذبات معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں. اگر کبھی شوق پڑ جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر دیکھ لینا کہ حضور کے نام پر جان دینے والے کیسے ہوتے ہیں. اگر حضور کے نام پر جان دینے والوں کو پڑھنے کا شوق آ جائے تو کبھی علامہ فضل خیر آبادی کو پڑھ کر دیکھنا، پھر پتہ چلے گا حضور کے نام پر جان دینے والے کیسے ہوتے ہیں. کبھی شوق آئے کہ حضور کے نام پر جان دینے والوں کا جذبہ کس میں ہے تو کبھی علامہ کفایت اللہ کافی مراد آبادی کو پڑھ کر دیکھو، عبدالرحمن کیرانی کو پڑھ کر دیکھو، امام غزالی کو پڑھو. ارے جو ہے وہ اگر تمہیں یہ شوق آ رہا ہے کہ حضور کے نام پر جان دی جائے تو پہلے اپنی ہسٹری تو پڑھو، اپنی تاریخ تو پڑھو کہ کون وہ لوگ ہیں جو حضور کے نام پر جان دے سکتے ہیں. حضور کے نام پر جان دینے والا وہ ہوتا ہے جس نے زندگی بھر بھی اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھا ہو. حضور کے نام پر جان دینے والا وہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو دن رات فیس بک پر لڑکیوں کو تاڑتا ہو. اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو مسلمان نوجوان اپنی ہی بہنوں کو تاڑنے کے لیے بائک لے کے اسکول کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. کیا تم حضور کے نام پر جان دو گے؟ کیا تمہاری ضرورت ہے اسلام کو؟ اللہ کی عزت کی قسم تمہارے جیسے لوگوں کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا بھلا تم نہیں کر سکتے. تم اپنا بھلا کرو، اپنے کردار کو سنوارو، اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنی بدنگاہیوں سے توبہ کرو، زنا کے مناظر سے توبہ کرو، اپنی راتوں کو پاکیزہ کرو، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرو. پلٹو آؤ، حضور سے وفا کرو. تو حضور سے وفا کرنے کا مطلب صرف نعرہ لگانا نہیں، بلکہ حضور سے وفا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تاریخ کے اوراق میں ورق گردانی کی جائے تو تمہاری شخصیت اعلیٰ حضرت کی شکل میں نکل کر سامنے آئے. جب تاریخ کے اوراق میں ورق گردانی کی جائے تو تمہاری شخصیت علامہ فضل خیر آبادی کی شکل میں نکل کر سامنے آئے. یہ وہ لوگ
जी बड़ा, करूँ क्या करोड़ों जानी। ये अपने नारे में सच्चे थे, हम अपने नारे में सच्चे नहीं हैं, इसलिए पलटिए, आइए इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए। जब तक इल्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक इल्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, इल्म की तरफ पेशकदमी करो। क्यों किस बुनियाद पर तुम जो है वो ये काम कर रहे हो? गौर तो करो। रातों दिन मोबाइल, बस मोबाइल के अलावा कोई दुनिया नहीं है। मोबाइल से छुटकारा मिला तो एक दूसरे की बुराई करना, उससे छुटकारा मिला तो अपने अपने ब्रांड्स दिखाने में मुलविस हैं कि मेरा जूता ज्यादा ब्रांडेड है या तेरा जूता ज्यादा ब्रांडेड है। लोग मुसलमान तो अब मैं किन बातों का यहाँ जो है वो अहाता करूं, शिकार माह करूं कि तस्कीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। ये हाल है हमारी कौम का। और कौम मुंह उठाकर कहती है कि साहब हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम बड़े पीछे जा रहे हैं, हम बहुत लूट रहे हैं, हम बहुत बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाइयों, खुदा की कसम 10 साल इल्म पर मेहनत करो। कितने? 10 साल मेहनत करो। 10 साल के बाद यही मिलना। अल्लाह ने जिंदगी दी, मैं भी मिलूंगा, तुम भी मिलो। 10 साल मेहनत करो, 10 साल के बाद मिलो और मुझे बताओ। तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम इल्म के हवाले से अपने शहर का नाम ऊंचा करो, लेकिन तुम इल्म में पीछे हो। तुम इल्म की तरफ पेशकदमी का जज्बा ही नहीं। गौर तो करो, देखो ऐसा इल्म हासिल करो कि तुम दुनिया की जरूरत बन जाओ, दुनिया की जरूरत बन जाओ। आज तुम्हारा नाम लिया जाए, लोगों के चेहरे से उड़ते हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले लिया जाए तो देखो किस बुनियाद पर, क्या वजह है। मैं इस वक्त उनके अकीदे की बात नहीं करता, जो अकीदा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप बताइए क्यों, किस बुनियाद पर उस इंसान को जो एक मछुआरे का लड़का था, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं था, मुसलमान कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम कैसे अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं कि हम बच्चों को LLB कराएं, IIT कराएं, कहां से ले जाएं इन्हें। मुसलमान क्या करते हैं, क्या उनका शौक है, ग्रेजुएशन के बाद बहुत हुआ तो वो एक कोर्स करते हैं, बहुत कॉमन है, उसे PGDCA कहा जाता है, ज्यादातर मुसलमान करते हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आपके अंदर क्रिएटिव माइंड ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि दुनिया की साजिश इसके पीछे है। दुनिया चाहती है कि आप सोए रहें, दुनिया चाहती है कि आप मस्त रहें ख्वाबे गफलत में। क्यों? क्योंकि कछुए को पता है कि जब तक खरगोश सोएगा नहीं तब तक मैं रेस जीत नहीं सकता। दुनिया को मालूम है ये मुसलमान वो कौम है, अगर ये एक बार जाग गई, अगर ये जागी तो इसके अंदर कोई इमाम गजाली पैदा होगा, अगर ये जागी तो कोई अली सीना पैदा होगा, अगर ये जागी तो इसके अंदर कोई आला हज़रत पैदा होगा, कोई मुफ्ती आजम पैदा होगा, कोई ताज शरीयत पैदा होगा। इसलिए दुनिया चाहती सोए रहो, मस्त रहो, ख्वाबे गफलत में उलझे रहो। क्यों? क्योंकि दुनिया की औकात ही नहीं है कि वो तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारा मिशन ये है कि जागो और जाग करके दुनिया को बताओ कि हम जाग चुके हैं और हम उस इल्म की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं जो दुनिया की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा, दुनिया को पालता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया अल्लाह, फैजाने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। पेशकदमी करना है जो दुनिया की किफालत कर सके। जरूरत बनो दुनिया की जरूरत। APJ अब्दुल कलाम का नाम यूं ही नहीं लिया जाता। APJ अब्दुल कलाम मुल्क की जरूरत का नाम है, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। अल्लामा फजले खैराबादी मुल्क की इज्जत का नाम है, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। अल्लामा अब्दुल रहमान कैरानी मुल्क की जरूरत का नाम है, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। तुम्हारी क्या जरूरत है कौम को? क्या ऐसा हुनर है तुम्हारे अंदर, क्या ऐसा कारनामा है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें मुल्क जो है वो सपोर्ट करे? याद रखो, जो लोग जरूरत बन जाते हैं उनको इज्जत दी जाती है, उनकी परवरिश की जाती है, और जो बोझ बन जाते हैं उन्हें काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। गली में कुत्ते ज्यादा हो जाएं तो कुत्तों को काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। घर में मक्खियां ज्यादा हो जाएं तो मक्खियों को मारने के लिए बैडमिंटन आते हैं कि उनसे उनको मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुआशरे के ऊपर बोझ बन जाती हैं, वो इंसानों के ऊपर बोझ बन जाती है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मालूम है एक मक्खी और है जिसे शहद की मक्खी कहा जाता है, उसे मारा नहीं जाता, फार्म के अंदर उसकी परवरिश की जाती है, उसे पाला जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो कौम की जरूरत है, वो दुनिया की जरूरत है, मुआशरे की
ضرورت ہے اس لیے اس کی پرورش کی جاتی ہے. تم ضرورت بنو, ضرورت بوجھ نہ بنو. جو ضرورت بنتا ہے اس کے اوپر لگے ہوئے الزاموں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے. جو ضرورت بنتا ہے اس کے الزام بھی دھل دیے جاتے ہیں. نہ جانے کتنے الزام دنیا نے تمہارے اوپر لگائے ہیں, لگاتی رہے گی دنیا, لیکن تم ضرورت بننے کی کوشش کرو. خود بخود وہ لوگ جو تمہارے اوپر الزام لگا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تمہارے الزام دھلیں گے. اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو حضرت جناب یوسف کو دیکھو. کون یوسف؟ اللہ کے وہ مقدس نبی جنہیں حضرت یوسف کہا جاتا ہے, قید خانے میں مقید کر دیے گئے, اور کسی معمولی الزام کے تحت نہیں. کتنا بڑا الزام تھا اللہ کے نبی پر, کتنا بڑا الزام تھا. لیکن بادشاہ نے خواب پریشاں دیکھا, اور پریشاں خواب دیکھ کر کے کیا کہا, کون ہے میرے مجمع میں, کون ہے میری رعایا میں جو میرے خواب کی تعبیر بتا سکے. لوگوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو پھر جناب یوسف سے کہا گیا کہ آپ وہ ہیں جو اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں, آپ بتائیے. کہا میں یوں نہیں بتاؤں گا, اس وقت اس کی تعبیر بتاؤں گا جب میرے اوپر لگے ہوئے الزاموں کو دھلا جائے گا. پھر بادشاہ نے ان الزاموں کو دھلا. کیوں دھلا؟ کیونکہ حضرت یوسف بادشاہ کی ضرورت بن گئے تھے, ضرورت بن گئے. جب ہم کسی کی ضرورت بنتے ہیں تو الزام بھی دھل جاتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایک نکھار بھی پیدا ہو جاتا ہے. بے شک, اس لیے ضرورت بنی, بے شک, بے شک. توجہ ہے, زندہ باد, زندہ باد. ضرورت بنی ہے, ضرورت بنی ہے. غربت, آپ نے غربت دیکھی نہیں ہے. آپ غربت کی وجہ سے نہیں پڑھتے, غربت کی وجہ سے نہیں پڑھتے. غربت کبھی بھی علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. گریجویشن کرنے کے بعد بچے, انٹر کرنے کے بعد بچے کہاں جا رہے ہیں, کیا ہے مزاج؟ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں نوکری چاہیے, ملٹی نیشنل کمپنیوں میں نوکری مل جائے, جاب مل جائے. ہمارے یہاں ایم پی میں وہ کہتے ہیں سمویدا یا اس طرح کی جابس ہیں وہ آفر کر رہے ہیں. بٹ نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بس ہمیں یہی کرنا ہے. میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ جاب مت کیجیے, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ علم جاب کے لیے مت حاصل کیجیے, نالج کے لیے علم حاصل کیجیے. علم صلاحیت کے لیے حاصل کیجیے, اس لیے پڑھیے کہ آپ کو نالج ہو. وہ اور قومیں ہوں گی جو جاب کے لیے علم حاصل کرتی ہوں گی. ہم جاب کے لیے علم حاصل نہیں کرتے, ہم نالج کے لیے علم حاصل کرتے. توجہ ہے, سن رہے ہیں میری بات؟ ختم کر دیں, میری بات ہو گئی ہے. اور یہ اشارہ بھی مجھے کر رہا ہے کہ بس کریے, کل بھی پروگرام کرنا ہے. لیکن میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ میں جس مقصد کے تحت آیا وہ بات آپ تک پہنچا دوں, چاہے کسی بھی طرح پہنچ جائے. آپ غور کیجیے, نالج کے لیے علم حاصل کیجیے, پڑھیے تاکہ آپ کو نالج ہو, علم ہو. اس لیے نہیں کہ ہمیں جاب حاصل کرنی, ہمیں نوکری کرنی, میں منع نہیں کرتا, لیکن نالج کے لیے علم حاصل کرو. غربت کبھی بھی علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. اے پی جے عبد الکلام کی خود نوشت میں نے پڑھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میرا باپ ایک مشورہ تھا, اور میں جب پڑھائی کرتا تو میرے باپ نے کہا بیٹا میں تجھے پڑھا نہیں سکوں گا, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تجھے پڑھاؤں. تو میرے دادا نے اور میری پھوپھی نے کہا تھا کہ ہم تجھے پڑھائیں گے, اور وہ مجھے پڑھاتے رہے. اور جب ان کے پاس بھی سرمایہ ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں میں نے سڑکوں پر اخبار بیچ کر کے تعلیم حاصل کی, سڑکوں پر اخبار بیچتا رہا اور تعلیم حاصل کرتا رہا. اور اس شخص نے اس جوہر علم کو حاصل کر لیا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے متاثر لیڈر بھی اسے صدر جمہوریہ مارنے پر مجبور ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے علم حاصل کیجیے, علم کی طرف پیش قدمی کیجیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بغیر علم کے ہم کامیاب ہو جائیں, بغیر پڑھے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں. ایز اے مسلمان, چاہے ہم مرد ہوں یا عورت, ہم پر علم دین کا حصول فرض کر دیا گیا ہے. ہمارے اوپر سیکھنا ضروری ہے, علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ علم کی طرف پیش قدمی کریں اور اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیے. اسلام کے بارے میں فکر مند مت ہوئیے, مذہب کے بارے میں فکر مند مت ہوئیے, اپنے بارے میں فکر کیجیے. اپنی ڈسکشن کا موضوع اسلام مت رکھیے, اپنا کردار رکھیے. جہاں بیٹھیے وہاں اپنے اخلاق کے بارے میں, اپنے کردار کے بارے میں ڈسکس کیجیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کس جگہ پر کھڑے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, یہ خاص موضوع ہے. آپ غور کیجیے, دیکھیے بڑے بڑے شہروں میں جائیے. میں اندور گیا, آپ کہیں چلے جائیے پورے ملک کے اندر, آپ دیکھیے بنارس جائیے, الہ آباد جائیے, تقریریں آن لائن جاتی ہیں, شہروں والے کے کان تک بات جائے تو برا نہ مانے, لیکن میں یہ مثال کے لیے کہتا ہوں
مسلمانوں کے علاقے دیکھیے، جا کر دیکھیے کیسے علاقے ہیں۔ ساری دنیا آپ کو صاف ملے گی لیکن مسلمانوں کے علاقے آپ کو گندے ملیں گے۔ کیا یہ حضور کی امت کی پہچان ہے؟ کیا یہ حضور کی امت کی پہچان ہے؟ آپ تو جو ہے وہ دنیا کو صفائی کا نظام دینے کے لیے آئے تھے اور آپ کے دروازے خود ہی گندے پڑے ہیں، آپ کے گھر کی نالیاں خود ہی بدبودار مہک رہی ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر، علم نہ حاصل کرنے کی بنیاد پر۔ علم ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا، اس لیے یہ کام ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ سوچھ بھارت ابھیان یہ ابھی چلا ہے، یہ سوچھ دنیا ابھیان میرے آقا نے آج سے 4.5